بخاری شریف میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز جبرائیل علیہ السلام آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یوں عرض کرنے لگے، اے اللہ کے رسول، خدیجہ ایک برتن لے کر ابھی آنے والی ہیں، اس برتن میں سالن ہے، جب وہ آئیں تو انہیں ان کی طرف سے اور میری طرف سے سلام کہہ دیجئے گا اور انہیں یہ خوشخبری سنائیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے موتیوں سے بنا ہوا ایک محل جنت میں انہیں عطا فرمایا ہے، اس میں نہ کسی قسم کا شور ہوگا نہ پریشانی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی میں دوسری شادی کا کبھی خیال تک نہیں فرمایا۔ آپ کی وفات کے بعد بھی آپ ان کا ذکر بہت محبت سے فرماتے تھے، آپ کی سہیلیوں سے بھی بہت شفقت کا برتاؤ کرتے، ہر موقع پر ان کا خیال رکھتے تھے، اکثر ان کی تعریف فرماتے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو رشک آنے لگتا۔ آپ کوئی بکری ذبح فرماتے تو اس کا گوشت حضرت سیدہ کی سہیلیوں کو بھی بھیجواتے۔ آپ کی وفات کی خبر سن کر مکہ معظمہ کے لوگ رنج و غم کے سمندر میں ڈوب گئے، ہر شخص کی زبان پر انہی کا ذکر تھا، انہوں نے کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی تھی، کبھی زبان سے ایسا لفظ نہیں نکالا جو کسی کی دل شکنی کا سبب بنتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکالیف کو دیکھ کر وہ کبھی مایوس نہ ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حوصلہ افزائی کرتی اور تبلیغ کے کام میں ہر ممکن مدد کرتی۔ دوسرے لوگوں کو تکالیف پہنچائی جاتی تو آپ انہیں بھی حوصلہ دلاتی، انہیں یقین دلاتی کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ مکہ میں کسی کی زبان پر بھی ان کی برائی نہیں تھی، ہر شخص ان کی تعریف کرتا تھا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حجون کے قبرستان میں دفن کیا گیا۔ دفن کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود قبر میں اترے۔ انتقال کے وقت ان کی عمر 63 سال تھی، اس وقت تک نماز جنازہ کا حکم نہیں آیا تھا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کے بعد 25 سال تک زندہ رہیں، یعنی اتنا طویل مدت تک آپ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ جب آپ بیمار تھیں تو ایک دن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس تشریف لائے اور فرمایا، جو کچھ میں نے تمہارے لیے دیکھا ہے کیا تم اس سے خوش نہیں؟ اللہ تعالیٰ ناپسندیدگی میں ہی خیر فرمانے والا ہے، یعنی ہماری جدائی کے اس غم میں بھی خیر ہے۔ تمہیں معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے خبر دی ہے کہ اس نے جنت میں تمہارے ساتھ ساتھ مریم بنت عمران یعنی مسیح علیہ السلام کی والدہ، موسیٰ علیہ السلام کی بہن کلثوم اور فرعون کی بیوی آسیہ سے میری شادی کی ہے، یعنی یہ جنت میں تمہاری ساتھی ہو گئی۔ یہ سن کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس بات کی خبر بھی دی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں۔ اس پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، اللہ تعالیٰ محبت و برکت عطا فرمائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے یہ بھی فرمایا، جنت تمہارے دیدار کی مشتاق ہے، تمام امہات المؤمنین سے تم بہتر ہو، تم تمام عورتوں سے افضل ہو، تو مریم بنت عمران اور فرعون کی بیوی آسیہ سے زیادہ بزرگ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اولاد سوائے ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوئی۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں سب سے پہلے قاسم رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے، پھر زینب رضی اللہ تعالی عنہا، پھر رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، پھر ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، اور پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ تمام نبوت سے پہلے پیدا ہوئے۔ ان کے بعد عبداللہ پیدا ہوئے۔ طیب اور طاہر انہی کے لقب تھے۔ بہرحال اس پر سب کا اتفاق ہے کہ بیٹے بچپن ہی میں فوت ہو گئے تھے، بیٹیاں جوان ہوئیں اور ان کی شادیاں ہوئیں اور ان سے اولاد ہوئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اولاد کا سلسلہ نسب حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا پر ختم ہوتا ہے۔ آپ اپنی زندگی میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے دعا کرتے رہے۔ ان کی موجودگی میں آپ نے دوسری شادی نہیں کی، آپ نے انہیں تمام عورتوں سے افضل ترین قرار دیا۔ بعض روایات کی روح سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو افضل قرار دیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا سلام آپ کے ذریعے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو پہنچایا۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنا سارا مال
اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا۔ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتہائی تکلیف دہ حالات میں ساتھ دیا۔ اللہ کی ان پر کروڑوں رحمتیں ہوں۔